الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیج کر کے ہم سے کچھ تقاضے رکھے ہیں، اور وہ تقاضے انسان اللہ کی مرضی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرے گا تو وہ اللہ کے منشے کو پا کر کے دنیا میں بھی کامیابی کے ساتھ گزر بسر کرے گا، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ، وابستگی کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ اس کی ہوگی، یہ طے شدہ بات ہے۔ لیکن اللہ کے منشے کو پہچاننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا انسان اللہ کے منشے کو اپنی عقل سے پہچان سکتا ہے؟ اس لیے کہ عقل کی ایک حد ہے، اس سے آگے اس کی رسائی نہیں۔ پھر عقل اگر اعتدال پر ہو تو کام اچھا دیتی ہے، لیکن اعتدال پر نہ ہو تو پھر وہ عقل جو اچھی چیز ہے کبھی انسان کو غلط راہ بھی دکھاتی ہے، اور پھر انسان اپنے عقل کے بل بوتے پر غلط کو صحیح سمجھ کر اس پر جم جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا جمتا ہے کہ نفسانیت کی بنیاد پر ضد ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس سے واپس راہ حق پر آنا یہ اس کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو سمجھنا ہے، اور یہ اس وقت بطریق اکمل ہوگا جب کہ انسان کے جسم کا بنیادی جز، بنیادی حصہ جس کو ہم سب جانتے ہیں، دل، اس کی طرف انسان اصلاح کی طرف متوجہ ہو، اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو اور دل کی صفائی کا اہتمام کرے۔ تو اس صورت میں اگر بغور دیکھا جائے تو جن اعمال کا تعلق دل سے ہیں
وہ ظاہر اعمال کے مقابلے میں زیادہ اہمیت لیے ہوئے اخلاص ہے، اسی طریقے سے تواضع ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، آخرت کا شوق ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر فنا کرنے کا جذبہ ہے، علم سے محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں، وہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق دل سے ہے، اور یہ سب اپنے اندر ایک اہمیت رکھنے والے اعمال ہیں۔ دل اگر صاف ستھرا ہے تو اس صورت میں ان چیزوں کو جگہ مل سکتی ہے، اور اگر دل میں دوسری چیزیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، جاہ کی یعنی عہدوں کی محبت ہے، ریاکاری ہے، شہرت پانے کا جذبہ ہے، تو انسان کے اندر یہ خوبیاں آنا تو دور کی بات، ان بدیوں کے نکالنے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، رونا دھونا پڑتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کامل درجے کی وابستگی ایک لمبے زمانے تک مسلسل رکھنے کی بنیاد پر یہ چیزیں دور ہوتی ہے، اور پھر خوبیوں کا آنا اس کے اندر ممکن ہوتا ہے۔ دل کی صفائی کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبیہ میں 4 چیزیں بتائی جاتی ہے: کتاب اللہ کی تلاوت، کتاب اللہ کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور دل کی صفائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا تھا تو انہی صفات والا رسول مانگا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں آپ کے فرائض منصبیہ کو ذکر فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو ترتیب دعا میں ذکر کی تھی اس سے تھوڑی ہٹ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترتیب تھوڑی بدلی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ جمعہ میں بھی نقل فرمایا ہے، وہاں پر بھی یہی ترتیب رکھی ہے کہ پہلی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیات اللہ، قرآن کریم کی تلاوت، دوسری ترتیب تزکیہ یعنی دلوں کی صفائی، پھر اس کے بعد کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کتاب و حکمت پر دل کی صفائی کو مقدم رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل صاف ہو جائے اور اللہ کے یہاں وہ دل مقبول ہوں، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے، قلب سلیم فرما دے،
عطا فرما دے، مزکا اور مصفا فرما دے. اس کو ایک مثال دے کہ تزکیہ یعنی دلوں کی صفائی ضروری ہے تعلیم کتاب و حکمت کے لیے. علوم الہیہ کتاب و حکمت کی تعلیم کو ایک الفاظ میں سمونے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، علوم الہیہ. یہ وحی مطلوع ہے اور یہ وحی غیر مطلوع ہے، لیکن اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے علوم ہے. علوم الہیہ کے لیے تزکیہ ضروری ہے. دل صاف ہوں گے، اسی دل میں فیضان ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کا. کتاب اللہ کے فہم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، احادیث نبویہ کی فہم اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جبکہ دل صاف ہو. اس کو ایک مثال سے سمجھیے، اور وہ مثال تھوڑی سی مناسب بھی ہے. ہم لوگ دودھ کو استعمال کرتے ہیں، دودھ کی ماہیت ہے، اور وہ دودھ جس برتن میں لے اس برتن کی بھی ایک صفت ہوتی ہے. چاہے پلاسٹک کی تھیلی میں لے، جیسے دکانوں پر عام متن یہی اب رواج ہو چکا ہے، چاہے ہم اپنے گھر سے برتن لے کر کے جائے، وہ برتن کین کی شکل میں ہو یا پتیلی کی شکل میں ہو، اگر وہ برتن صاف ہے اور بالکل صاف ہے وہ برتن، اس برتن میں اگر ٹی اسپیشل والا دودھ ہوگا تو بھی دودھ دودھ کہا جائے گا، اور وہ اپنی ماہیت اور حقیقت پر باقی رہے گا، اور لوگ اسے دودھ کہیں گے. چاہے چائے بناتے وقت اس میں پانی نہ ڈالنا پڑے، یہ الگ بات ہے، لیکن کسی کو بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی اس برتن میں کیا ہے، امول تازہ ہو جس میں پانی زیادہ اور دودھ کم، ٹی اسپیشل جس میں دونوں برابر، پانی کا بھی مادہ اور دودھ کا بھی مادہ، لیکن لوگ کہیں گے کیا دیکھ کر کے کہ اس میں دودھ ہے، اور وہ دودھ اپنی ماہیت پر باقی رہے گا. چائے بنے گی اس سے، اگر کسی کو کافی پینا ہے تو کافی بھی پی سکے گا، اگر اس کا دہی جمانا ہے جیسا بھی، اگر ٹی اسپیشل ہے اور اگر 10 فیٹ کا ہے تو اس صورت میں بہترین دہی جمے گا اس کا. تو دودھ اپنی ماہیت پر باقی رہتے ہوئے وہ کثیر الاستعمال اور کثیر المنفعت، یعنی اس کا فائدہ بہت زیادہ رہے گا. لیکن یہ اس بات پر موقوف ہے کہ برتن صحیح ہونا چاہیے. لیکن برتن صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی بھی وجہ سے اس میں سالن پکایا تھا اور سالن میں کھٹاس کا مادہ تھا، اور وہ مادہ تھوڑا بہت اس میں رہ گیا ہے صاف کرنے کی کمی کی وجہ سے. ہم نے 80 روپے لیٹر والا 10 فیٹ کا دودھ لیا ہے، تو کھٹاس کی وجہ سے وہ دودھ برتن میں جب آئے گا اور وہ پھٹ جائے گا تو اب اسے کوئی بھی دودھ نہیں کہے گا. برتن کی خرابی کی وجہ سے دودھ نے، جو بہترین دودھ تھا، لٹھا بند دودھ تھا، وہ اپنی ماہیت کھو بیٹھا، اب اسے کوئی دودھ نہیں کہے گا. اب چائے پینا تو دور کی بات، کافی دور کی بات، اور اگر کوئی بہت محتاط عورت ہوگی تو اسے دہی جمانے میں استعمال کرے گی، ورنہ عموماً اسے پھینک دیا جائے گا کہ یہ اب منفعتیں، دودھ کی جو منفعتیں ہیں اس کے قابل نہیں ہے، اور بالکل بھی بیکار ہو سکتا ہے. یہ کس بات پر موقوف ہے کہ برتن اچھا نہیں تھا. علم کو بھی دودھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اگر کوئی خواب میں دودھ دیکھتا ہے اس کی تعبیر علم دین ہے. اب آئیے
کہ دل صاف ہے، محنت کی ہوئی ہے، مجاہدات کیے ہوئے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں ہم رہ کر کے اپنے دل کے بنانے کی محنت پر لگے ہوئے ہیں، اور صاف ہوتا جا رہا ہے۔ جس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، جس دل میں بیجا خواہشات نہیں ہے، جس دل میں عہدہ، ریا، سمعہ، تکبر، ایسی خرابیاں نہیں ہیں، وہ دل صاف ہے۔ اب علم، چاہے کتاب کا علم ہو، چاہے حکمت کا علم ہو، علوم الہیہ میں سے وہ تھوڑا بھی آئے گا تو یہ علم کثیر المنفعت ہوگا۔ جیسے ٹی اسپیشل ہے، علم اپنی حقیقت اور ماہیت پر باقی رہے گا برتن کے صاف ہونے کی وجہ سے، چاہے پھر وہ تھوڑا ہے، چاہے پھر اس علم کے ساتھ دوسری چیز کہ بھئی فقہ بھی ہے، وہ بھی علوم الہیہ نہیں ہے، چونکہ اسی سے نکلے ہوئے ہیں، تو تھوڑا بھی ہوگا لیکن علم اپنی ماہیت اور حقیقت پر باقی رہے گا۔ اور علم کے جو فوائد ہیں خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور عالم کو منور بھی کرے گا، اور اس کی خوشبو اللہ تبارک تعالی عالم میں پھیلائے تو پھیل بھی جائے گا اور پھیلائے گا، دل صاف ہے تو۔ لیکن دل میلا ہے، دنیا کی محبت اس میں ہے، عہدے کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں۔ قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ نوک زبان ہے، اسے کبھی بھی پوچھ لو کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اس کا ترجمہ کیا؟ فوراً بتا دے گا۔ ایک مثال کے طور پر آیت پڑھیے، حدیث کے بارے میں پوچھو تو فلاں حدیث، فلاں حدیث، فلاں حدیث، بخاری میں اس جگہ پر ہے، مسلم میں اس جگہ پر ہے، اس کو امام طحاوی نے اپنی مشکل الاثار میں نقل کیا ہے یا شرح معانی الاثار میں نقل کیا ہے۔ مسائل کے بعد میں پوچھا جائے تو سارے مسائل، لیکن دل صاف نہیں ہے تو یہ علم اس کے دل میں جگہ ہی نہیں پائے گا، اور جائے گا بھی تو علم اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے گا اور علم علم نہیں رہے گا۔ اس لیے جو کثیر المنفعت تھی، جس کے فائدے بہت سارے تھے، جس سے ہر ایک فائدہ اٹھا سکتا تھا، خود کی ذات سے لے کر کے سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اب خود کو بھی نقصان ہے اور سارے عالم کو اس کی وجہ سے نقصان ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تزکیہ کو مقدم کیا ہے تعلیم کتاب و حکمت پر، کہ کتاب اللہ کے علوم کو، علوم الہیہ کو اگر دلوں میں سمانا ہے، اور علم نام ہی اسی چیز کا ہے، کتابوں کے پڑھ لینے کا، کتابوں کے ازبر کر لینے کا، مسائل فقہیہ کے جان لینے کا، اور مسائل فقہیہ کے حفظ کر لینے کا، منطقی مسائل، ان سب کا نام علم نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے علم کی تعریف کی ہے، هو نور ينتقل من قلب الى قلب آخر، کہ ایک نور ہے جو ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ اب اگر دل صاف نہیں ہے تو کیسے علم آئے گا؟ وہ 7 سال محنت کرتا ہے، 8 سال محنت کرتا ہے، ہر سال پوزیشن پر آتا ہے، مدرسے والے بھی رکھنے پر مجبور ہے، ہر سال پوزیشن پر ہے، لیکن دل کی صفائی نہیں ہے۔ اور صفائی ان چیزوں سے جس کا ذکر بار بار آیا، تو اس صورت میں ایسا لگتا ہے کہ یہ علم اپنی ماہیت کو اور اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے گا، اور اس کی ذات کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ نہ پہنچے۔ طلبا کو پڑھا دینا الگ بات ہے، لیکن جو من قلب الى قلب آخر نور، یہ اس کے دل میں نور نہیں ہے تو نور کیسے دوسرے قلب میں منتقل ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ دل کی صفائی یہ علوم الہیہ کا متحمل بننے کے لیے
از حد ضروری ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم کتاب و حکمت پر تزکیہ کو مقدم فرمایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک علم الہی کا محتاج اس لیے ہے کہ علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی کتنا بھی عمل کرے لیکن علم صحیح نہیں ہے، وہ پاکی حاصل کر رہا ہے لیکن اسے وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، نماز پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پر نماز کوئی دیکھے تو ترس آ جائے لیکن اسے نماز کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے، روزے رکھ رہا ہے لیکن روزہ کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے وہ اسے پتہ نہیں ہے۔ لہذا جن اعمال سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، جن اعمال کے کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالی حیات طیبہ نصیب فرماتے، جن اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو کر کے دنیا کے بنانے کا بھی وعدہ فرما چکے ہیں اور آخرت کے بنانے کا بھی وہ وعدہ فرما چکے ہیں، وہ اعمال اسی وقت صحیح ہوں گے جبکہ علم صحیح ہو، علم اپنی حقیقت کے اوپر ہو تو اعمال صحیح ہوں گے، اگر علم اپنی حقیقت پر نہیں ہے تو اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اعمال کی صحت کا مدار بھی بواسطہ علم صحیح کے تزکیہ کے اوپر موقوف ہے، اور جہاں اعمال ظاہرہ ہیں وہاں اعمال باطنہ بھی ہے، اور اعمال میں کرنے والے اعمال ہیں، ظاہر میں باطن میں بھی کرنے والے اعمال ہیں، ظاہر میں نہ کرنے کے اعمال ہیں، باطن میں بھی نہ کرنے کے اعمال ہیں، اور قرآن نے تو صاف طور پر تصریح فرمائی ہے، امر کا صیغہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ باطن کے گناہ کیا ہیں، باطن کے گناہ کیسے چھوٹے جائے، کیسے چھوڑے جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کے پاس رہ کر کے سیکھنا پڑے گا کہ جو اس لائن کے ماہر ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہیں تو اعمال کی درستگی ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے ہیں، کتابوں کو پڑھ کر کے کرنا ممکن ہے لیکن دشوار یقینی ہے۔ ڈاکٹری اور طب کی ساری کتابیں انگریزی میں ہے، لیکن کیا انگریزی پڑھ کر کے کہ بھئی یہ فیور ہے تو اس کو یہ گولی دے دو، فیور ہے لکھا ہے کہ اس میں میٹازن دے تو ہر فیور میں میٹازن دیں گے پڑھ کر کے کتاب میں؟ نہیں، اس کے لیے ماہر کے پاس سیکھیں گے۔ بھئی فیور کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، یہ فیور ہو تو یہ گولی، یہ فیور ہو تو یہ گولی، اس سے اوپر فیور جائے تو پھر اینٹی بائیوٹک، پھر اس سے اوپر جائے تو انجیکشن، پھر اس سے اوپر جائے تو پھر بوتل چڑھانا، یہ ساری ایک سسٹم ہے جو پاس میں رہ کر کے سیکھا جاتا ہے اور اس پر تجربہ کیا جاتا ہے، اور ایک طویل زمانے تک اب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایم بی بی ایس میں کتنا وقت لگتا ہے، پھر ایم بی بی ایس کے بعد آگے کی ڈگری کے لیے تاکہ ایک وہ اسی عمر کا 2-3 بچے کا باپ ہو چکا ہے، نہیں ابھی ایم ڈی ہے اور ابھی کنوارا ہے، انداز لگائیے کہ عمر کا کتنا حصہ اس کے پیچھے صرف ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہمیں لوگوں کی صحت کا، اپنی صحت کا، اپنے متعلقین کی صحت کا اور سارے لوگوں کی صحت کا ایک ذمہ دار بننا ہے، اور ذمہ دار ایسا بننا ہے کہ ہمیں اپنے منصب کو اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اعمال کو ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے ٹھیک کرنا ہے، ظاہری اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، باطنی اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ٹھیک کرنا جیسے وہاں طب کی کتابیں پڑھ کر کے کوئی علاج نہیں کر سکتا، ویسے ہم کتابیں پڑھ کر کے، ایک تو کتابیں پڑھنے کا آج رواج ہی کم ہے، اللہ معاف فرمائے مجھے بھی، سب کو معاف فرمائے، اس موبائل نے کتابیں پڑھنے کے شوق کو ختم کر دیا، صحیح کہہ رہا ہوں، اور سچ موبائل میں کتاب پڑھنے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے، تو کتابیں پڑھنے کا ایک تو ہمارا ذوق دن بدن
کم ہوتا جا رہا ہے. فیا للاسف ویا للعجب. طالب علموں کے لیے، علماء کے لیے کتابوں سے دوری، میں اپنی ذات کے اعتبار سے غلط بھی ہو سکتا ہوں، اپنے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سم میں قاتل ہے. مطالعہ ہونا چاہیے، چاہے جس میدان میں کام کیا جا رہا ہو. دارالعلوم میں پڑھائے تو ہی مطالعہ ہو، جمعہ کا بیان کرنا ہو تو ہی مطالعہ ہو؟ نہیں. مطالعہ، کتب بینی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مرتے دم تک اس سے آدمی کو سیری نہ ہونی چاہیے. یہ مزاج ہمارے دلوں میں آنا چاہیے، اور یہ مزاج ہمارے اکابر کی زندگیوں میں تھا. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، گرچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی قاری صاحب شاگرد تھے حضرت کے. دارالعلوم میں یہ بات پھیلی کہ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور کچھ حالات زندگی بھی ایسے ہی تھے. قاری صاحب دفتر میں تھے، دفتر میں اطلاع آئی تو کا چلنا چاہیے حضرت کے گھر پر، معلوم کرنا چاہیے. اب اتنا بڑا علامہ اور ان کے انتقال ہو گئے تو گھر ایسے ہی ہمارا سونا جیسا گھر ہو کہ کوئی وہاں فرقتا ہی نہیں ہے. قاری صاحب حیرت میں ہے، کوئی دکھتا نہیں ہے اور یہ اطلاع ہی ہے. ڈرتے ڈرتے حضرت رحمت اللہ علیہ جس کمرے میں مطالعہ کرتے تھے، آہستہ سے کنڈی کھٹکائی کہ کیا بات ہے. اندر سے آواز آئی آ جاؤ کر کے. دیکھا موت کی اطلاع کس حال میں ہوتی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور پہلے سے ایسے حالات بھی تھے بیماری کے. اکڑو بیٹھے ہوئے وہ مطالعہ کر رہے ہیں لالٹین میں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اب کون سا ایسا مسئلہ رہ گیا ہے کہ جس کی آپ کو تحقیق ہے؟ ہم کس لیے ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے. کہا کہ ایک روگ لگ چکا ہے، ایک روگ لگ چکا ہے. اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ تھے جن پر ہم فخر کرتے ہیں، ان کے واقعات ہم اپنی زندگیوں میں لائے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ کتابیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، یہ علماء کے لیے، طبقہ اہل علم کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اگر ظاہری حیات ہے لیکن باطنی اعتبار سے تو سم قاتل یقینی ہے کہ دھیرے دھیرے ذوق ختم ہو کر کے پھر نام کے عالم ہونے کا لیول ہوتا ہے، اور پھر بنیادی مسائل سے بھی واقفیت نہیں ہوتی. تو پھر ہم اپنی اصلاح کے مسائل، ہمارا حضرت دامت برکاتہم اکثر یہ شعر پڑھا کرتے، اندری رامی تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش. یہ راہ ایسی ہے کہ اس راہ میں کانٹے بھی ہے، اونچ نیچ بھی ہے، نشیب و فراز بھی ہے. مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اخیر دم تک لگے رہنا ہے. جب راستہ ایسا ہے تو پھر ہم کس بات پر مطمئن کہ ہماری اصلاح ہو چکی ہے. منصب مشیخت پر پہنچ کر کے اور ڈر لگتا ہے. مشائخ کا یہی حال ہے کہ اللہ نے ذمہ دار بنایا، بڑوں نے اعتماد کیا اور ذمہ دار بنایا تو اور ڈر لگتا ہے. وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں بلکہ اور ڈر لگتا ہے. جب ان کا یہ حال ہے تو ہم لوگوں کو چپدی چپدی کا شوربہ، ہم لوگوں کو کس درجہ محنت چاہیے. طویل ملازمت. محدثین کے یہاں بھی اس محدث کی روایت کو راجح قرار دیا جاتا ہے جس شاگرد نے استاذ کے پاس طویل زمانہ صحبت اختیار کیا ہو، اس کی روایت دوسرے راوی کے مقابلے میں راجح قرار دی جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک مرید اپنے شیخ کے پاس مسلسل رہتا ہے، شیخ کا رنگ آتا ہے، شیخ کا مزاج آتا ہے.
قرآن و سنت کا جو مزاج ان مشائخ کے یہاں ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اور رگوں پے میں جو رچا ہوا ہوتا ہے، وہ طویل زمانے تک ان کے پاس رہنے کی بنیاد پر آتا ہے۔ سرسری طور پر کبھی چلے گئے، سرسری طور پر کبھی ملاقات کر لی نہ۔ ہم سب جانتے ہیں جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس پہنچنے کے سبب بنے ہیں خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور تھے انگریز کے زمانے میں کلیکٹر کے شعبہ تعلیمات میں کلیکٹر کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ جگر مراد آبادی بھی علمی ذوق رکھتے تھے، شاعرانہ ذوق بھی تھا۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کا بھی شاعرانہ ذوق تھا، ملنا جلنا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے اوپر شعر بھی کہتے تھے۔ تو حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کی تو دل کی حالت بدل چکی تھی۔ ایک مرتبہ کہا کہ آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی، مسٹر سے کہا کہ آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی۔ مجذوب رحمت اللہ علیہ ہنسے، کہا کہ دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ کہا کہ کہاں؟ کہا کہ تھانہ بھون۔ کہا کہ میں بھی چلوں گا۔ اب اللہ کے نیک بندے تو اس کے انتظار میں ہی ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں موقع ملا اس کو کسی بھی طرح ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اب جگر مراد آبادی پر محنت شروع ہوئی، بار بار اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے فوائد اس کے متعلق، اور چونکہ ذوق شاعرانہ تھا اس لیے یہ بھی شاعرانہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ آخر جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے یہاں جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن چونکہ پہلی زندگی وہ تھی کہ یوں کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا کہ کبھی نشہ نہیں اترتا تھا، شراب کے اتنے عادی تھے۔ تو حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ چلوں گا صحیح لیکن وہاں بھی پیوں گا، چلوں گا صحیح لیکن وہاں بھی پیوں گا۔ تو حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنے حضرت سے پوچھ لوں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ دیکھو خانقاہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں تمام لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے وہاں رہ کر کے تو پینا ممکن نہیں ہے، البتہ میں ان کو اپنے گھر کا مہمان بنا لوں گا، اور گھر کے مہمان میں مہمان کی آرزوئیں پوری کی جاتی ہیں۔ ہم جیسے ناہنجار ہو تو نہ کہہ دو میرے یہاں نہیں آنے کا، لیکن اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، منجھے ہوئے ہوتے ہیں، جانتے ہیں سب کچھ، طور و طریق، اونچ نیچ۔ خواجہ صاحب مجذوب جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو لے کر کے آئے، حضرت کا چہرہ دیکھ کر کے ہی کایا پلٹ گئی۔ کہا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں 3 دعا کروانے کے لیے۔ چہرہ دیکھتے ہی کہا کیا؟ کہا کہ پہلی دعا کر دو کہ میں اپنی اس عادت سے باز آ جاؤں جس کو کہتے تھے کہ وہاں بھی پیوں گا۔ حضرت نے دعا کر دی، اس وقت سے زندگی بھر معاملہ ختم۔ دوسری دعا کہ داڑھی رکھنے کی دعا کر دو۔ اب جگر مراد آبادی داڑھی رکھ کر کے اپنی آفیسوں میں اپنے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگ جگر مراد آبادی کو شوق سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جگر مراد مجھے چونکہ شاعرانہ انداز سے ذوق نہیں ہے، اس کا مفہوم کہ دیکھ لو تماشا جگر کا، وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ دیکھ لو تماشا جگر کا، وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ سب دیکھنے آتے تھے تو وہ بھی شاعرانہ انداز میں کہ اب جگر مسلمان ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے دعا کر دی، داڑھی رکھ لی۔ تیسری دعا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، حضرت نے وہ دعا بھی کر دی، اور پھر جگر مراد آبادی وہ بنے کہ اب ہم رحمت اللہ علیہ کہنے کے اوپر مجبور ہے۔ بزرگوں کی صحبت، حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے یہاں پہنچے اور حضرت سے عرض کی، حضرت مفتی شفیع صاحب بھی اجل خلفاء میں سے بہت قریبی
حضرت کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ حضرت شاعر حضرات بسا اوقات غلو کرتے ہیں، کہیں افراط ہوتی ہے، کہیں یعنی جب کسی کو چڑھانا ہوتا ہے تو چنے کے جھاڑ پر چڑھاتے ہیں اور گرانا ہوتا ہے تو تحت الثری پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ کہا کیا کہ وہ شہر کے اولیاء اللہ کی ایک گھڑی کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ کہا کہ اس میں بھی مجھے کچھ ایسا لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو پڑھتا ہوں، سنو۔ پھر حضرت نے وہی پورا شعر پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ عبادت سے ایمان پر خاتمہ یقینی نہیں ہے، صحبت صالح سے ایمان پر خاتمہ یقینی ہے۔ اور یہ بالکل مشاہدہ اور تجربات کی روشنی میں مشائخ نے لکھا ہے کہ جس نے کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت حاصل کر لی، اگر کچھ فائدہ بھی نہ ہوا تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، اپنا ایمان بچا کر لے جائے گا۔ یہ آج جس چیز کی کمی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے جڑنے کے بجائے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ محفل اسی بنیاد پر تو ہے۔ اس لیے نیکوں کی صحبت جو اثر کرتی ہے، ہمارا حضرت دعوت برکاتہم سے سنا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مجلس میں جاوے تو کچھ بولنے چاہیے تو فائدہ ہوئے۔ بزرگوں کی خاموشی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول سناتے حضرت دعوت برکاتہم کہ جس کو ہمارا خاموش رہنا فائدہ نہ دے، اس کو ہمارا بولنا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ ان کی عظمت اور احترام کو مد نظر رکھ کر کے بیٹھا جائے، چاہے ایک لفظ بھی نہ بولے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت دامت برکاتہم کا یہ قول کہ حضرت کے شیخ مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، حضرت مسلم امت رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد وہاں علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آتے تھے، حضرت ہردوئی آتے تھے، وہاں صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ آتے تھے، یہ سب آتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں، حضرت کا یہ لفظ ہے، گھنٹوں گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتے تھے۔ یہ حضرات حضرت محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کی خدمت میں گھنٹوں گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے تھے، نہ حضرت کچھ فرماتے نہ یہ حضرات کچھ بولتے تھے۔ یہ سمجھانا ہے مجھے کہ ہم اپنے اکابر سے رابطہ کریں، ان کی خدمت میں جا کر بیٹھے، چاہے وہ بولے یا نہ بولے، ان کی توجہ وہ نور باطن سے دیکھتے ہیں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے یہ صحبت ہمیں اختیار کرنی ہے، جو صحبت کہ ان لوگوں نے اپنے باطن کو بنایا ہے اپنے مشائخ کے پاس رہ کر کے، اب ہم ان کو غنیمت کبریٰ سمجھ کر کے ان کی صحبتوں میں اپنے آپ کو لازم رکھے، تاکہ ہمارے دلوں کی صفائی ہو، تاکہ علم صحیح آئے، اعمال صحیح ہو، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے بالمقابل بری صحبت کے کیا نتائج ہے؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو ہم سب جانتے ہیں، نام سنا ہوگا، اور حضرت نے ہندوستان میں جو کام کیا ہے وہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے، اور حضرت چونکہ نقشبندی سلسلے میں تھے اور نقشبندی سلسلے میں توجہ کا بڑا دخل ہے، حضرت کی توجہات سے اچھے اچھے گنہگار اللہ کے نیک بندے حضرت کے اجل خلفاء میں سے ہو گئے ہیں۔ ایک موقع پر خود مکتوبات مجددیہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے کوئی عزیز آئے، اور ان کے عزیز یعنی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے عزیز، اور وہ آئے، ان کے کسی عزیز کے جاں کنی کا وقت تھا، سکرات کا عالم تھا، موت قریب تھی، انہوں نے آ کر کے کہ میرا عزیز ہے، آپ چل لے حضرت، آپ آئیں گے اس کا کام بن جائے گا۔
اللہ کے نیک بندے ساری کلفتیں برداشت کر کے بھی اگر خلق خدا کے کسی طرح کام آ جائے تو اپنی ساری مشقتیں اور صعوبتوں کو برداشت کر لیتے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ گئے، دیکھا سکرات کا عالم ہے، کلمہ زبان پر نہیں چڑھ رہا ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک توجہ مرکوز کرتے رہے، توجہ ڈالتے رہے، لیکن اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں. خود مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت پریشان کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے فضل سے معمولی سی توجہ سے کایا پلٹ جاتی تھی، اور یہاں اتنی دیر تک میں نے توجہ ڈالی اور ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑا. اللہ کی طرف مجدد صاحب متوجہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس کا راز مجھ پر منکشف فرما کہ آخر حقیقت کیا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اس کے اوپر آپ توجہ کتنی بھی ڈالے اس پر آپ کی توجہ کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ کافروں کے ساتھ محبت بھرا معاملہ رکھتا تھا. محبت بھرا معاملہ کافروں کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ایک ولی کامل مجدد ملت، مجدد الف ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دین کی تجدید کا کام لیا ہے، لیکن غلط صحبت کی بنیاد پر ایسے ولی کامل کی اور وقت کے مجدد کی توجہ بھی بیکار رہی اور اللہ کی طرف سے یہ بات منکشف کی گئی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سمجھنے کی چیز ہے. دیکھو ایک مثال سمجھا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کھیت والے اچھی طریقے سے اس مثال کو سمجھ سکیں گے، اور جن کے یہاں گارڈن ہوں گے وہ بھی اس مثال کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے. ہم نے کھیت کو ہموار کیا اور بیج ڈالے، بیج کے بعد پودا اگ آیا. بیج کے بعد جو پودا آیا وہ بھی زمین کی جنس میں سے ہے، اس کے ارد گرد گھاس اگتی ہے، وہ بھی زمین کی جنس میں سے، یہ بھی ہریالی یہ بھی ہریالی. لیکن کاشتکار اس کے ارد گرد والی گھاس کو اس کے پاس رہنے نہیں دیتے، فوراً اکھاڑ ڈالتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ارد گرد والی جنس وہی ہے لیکن نوع الگ ہے. اس کی حقیقت کی یہاں بیج والا پودا ہے اور یہ بغیر بیج والی گھاس ہے، اور یہ جنگلی گھاس ہے. یہ اس بیج والے کے اگنے کی ترقی میں راہزن ہے، اس لیے اس کو اکھاڑ کر کے اس کو جمنے ہی نہیں دیتے. جیسا دیکھا فوراً اس کو اکھاڑ ڈالیں گے. گارڈن میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کنڈے میں لگاتے ہیں، اس کے ارد گرد کوئی دوسری گھاس لگتی ہے، فوراً اس کو اکھاڑ کر کے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. جنس وہی ہے، زمین سے اگنے والی ہے، پانی وہی ملا ہے، کھاد وہی ملا ہے، زمین وہی ہے، لیکن خلاف ہے. اس لیے تو ہماری بھی، ہم نمازی ہیں، روزے رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سارے اعمال کی، لیکن ہماری صحبت اچھی نہیں ہے تو یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے اور ترقی حاصل نہیں ہوگی، پنپنے نہیں دیں گے، اللہ کا مقرب بندہ نہیں بننے دیں گے. جتنی بھی خوبیاں ہم کرتے جائیں گے، یہ غلط صحبت جیسے یہ جنگلی گھاس اس کو اگنے نہیں دیتا، اسی طریقے سے یہ سرکل جو غلط سرکل ہے وہ اس کے دینی ترقی میں، اللہ کے مقرب بننے والے راستے میں رکاوٹ بنے گا اور اللہ کا مقرب نہیں بنے گا. اس کو ہٹانا پڑے گا. اور ہم روزانہ اللہ سے بروں کی صحبت چھوڑنے کا عہد بھی کرتے ہیں. وتر کی تیسری رکعت میں دعا پڑھتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کو جو تیری نافرمانی کرے. تو روزانہ عہد کرتے ہیں اور پھر توڑ بھی دیتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے اعمال، جن اعمال کی بنیاد پر اللہ کا تقرب، اللہ کی رضا، اور وہ اعمال بھی اللہ کی توفیق سے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے.
دل کو صاف کرنا ہے، اور دل کے صاف کرنے کے لیے اکثیر علاج کہ جن کے دل صاف ہے ان کی خدمت میں اپنے آپ کو رکھو اور ان سے اپنے دل کو صاف کرواؤ، تو اس صورت میں وہ صاف اچھی طرح. ایک سرجن ہے اور ایک بی ایچ ایم ایس ہے، پھوڑا ہوا ہے، بی ایچ ایم ایس صاف کرے گا وہ اچھا ہوگا کہ سرجن صاف کرے گا وہ اچھا ہوگا؟ واضح بات ہے، سرجن صاف کرے گا. جڑ میں سے معمولی سا جرثوم، معمولی سا مادہ بھی کہ ابھی ڈاٹس دکھتا ہے اس کو بھی نکالو، معمولی ڈاٹس دکھتا ہے نو بی ایچ ایم ایس ہو گیا، یوں پٹی مار دی ہے کہ جاؤ 2 دن کے بعد ڈریسنگ کرانے آ جاؤ. یہ علماء حقہ، مشائخ اور الحمدللہ آپ کو میسر ہیں. ایسی صورت میں بھی اگر ہم صاف ندی بہتی ہو اور صاف ندی سے فائدہ نہ اٹھائے اور گندے نالے سے ہم پانی پیے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ کرے کہ یہ میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے اور اقوام عالم کے لیے ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنے، فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محترم علماء کرام اور ساتھیوں، صبح 4:45 بجے اٹھیں گے انشاءاللہ. 4:30 بجے ذکر کی مجلس ہوگی، 5 بجے دعا ہوگی. اور جو حضرات یہاں قیام فرمانے والے ہیں وہ دعا کے بعد اثر لگا لے. جو حضرات گھر جانے والے ہیں وہ دسترخوان پر تشریف لے آئے اور دودھ پی لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم. اللهم حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واشف مرضانا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اس کہنے سننے کو قبول فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، مجمع کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ، جن مقاصد حسنہ کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، اے اللہ اسے کامیابی نصیب فرما، کامل درجے کی کامیابی نصیب فرما، ذاکر شاغل پیدا فرما. اے اللہ،
حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، کوئی بھی مجلس ان سے خالی نہ ہو، اس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ کوئی بھی مجلس ان سے خالی نہ ہو، اس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ کوئی بھی مجلس ان سے خالی نہ ہو، اس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ان کی ساری تکلیفیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اے اللہ صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، عافیت، دوام عافیت، تمام عافیت، شکر علی العافیت اور معافات الدائمہ نصیب فرما۔ جو بھی ہے آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اے اللہ اپنے فضل سے دور فرما۔ اے اللہ مجمع میں بھی جو جس امنگیں اور تمنائیں اور آرزوئیں لے کر آئے ہو، سب کی جائز تمنائیں آرزوئیں اے اللہ اپنے فضل سے پوری فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے اے اللہ ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، اے اللہ اس مجلس میں جو آپ کا مقبول ہو اس کی برکت سے ہم سب کی سب دعائیں قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔